گھر کے اندر جو برائیاں، عمومی برائیوں میں ایک بڑی برائی یاد رکھی ہوئی ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے پاس پردے کا نظم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے گھروں میں پردہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن جس سوسائٹی اور جس فیملی میں ہم رہتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملیز اکثر ہماری ہے نہیں ہے جوائنٹ فیملی کا سسٹم، تو ان جوائنٹ فیملی کے سسٹمز کے اندر کیا پردہ ہو رہا ہے؟ یا گھروں میں کون آئیں گا اور کون جائیں گا اس کا کوئی نظام طے ہے؟ ہر آدمی دروازہ کھلا دیکھ رہا ہے اور اندر داخل ہو جا رہا ہے؟ ہر آدمی کے سامنے آپ کی بیوی یا آپ کی بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے وہ بے پردہ جا رہی ہے؟ کزنس کے نام پر لوگ گھر میں آ رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں کیا جا رہا ہے؟ خلیرے بھائی، پھپھیرے بھائی، مومیرے بھائی، چچیرے بھائی یا بہنیں آ رہی ہے تو ادھر بھائی یا بہنیں ہیں وہ پردہ نہیں کر رہے ہیں۔ تو ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر جو آ چکی ہے، یاد رکھیے پردے کا نظم گھروں کے اندر باقی نہیں رہا۔ یاد رکھیے فیشن پرستی اور فضول خرچی نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا۔ یاد رکھیے آج فیشن پرستی کے نام پر وہ چیزیں ہو رہی ہے، وہ چیزیں کھائی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، اوڑھی جا رہی ہے، پہنی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، جس کا انسانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تو یہ فیشن چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈز کو فالو کرنا تو ضروری ہے۔ تو یہ بہت عام ہو چکا ہے۔ یاد رکھیں کپڑوں کے اندر بیجا خرچ، گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں، پردے، صوفہ، بیجا خرچ، گھروں جو ہے اسی طرح جو ہے فیشن پرستی کے اندر گیجٹس، مختلف چیزوں کا استعمال کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے۔ سوشل میڈیا کے چکر میں آج میاں بیوی کا رشتہ ختم۔ سب سے قریبی رشتہ جسمانی اعتبار سے میاں بیوی کا ہے، دونوں ایک بستر پہ سو رہے ہیں، پیٹھ کو پیٹھ لگی اور کٹ 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 آوازیں آ رہی ہے۔ جب شوہر ادھر جھانک رہے تو بیوی بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، جب بیوی ادھر جھانک رہی تو شوہر بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کٹ 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 چالو ہے۔ کیا پرائیویسی ہے ایسی دونوں کے بیچ میں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، کوئی سیکرٹ ہے کمپنی کا ایک الگ بات ہے، لیکن آدھی رات کو 1 بجے تو کوئی کٹ کٹ سیکرٹ تو ڈسکس نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہو گیا ہے۔ پیرنٹس کا کام ہے، سرپرست کا کام ہے، والدین کا کام ہے کہ وہ بچوں پہ خاص محنت کرے اس معاملے میں کہ بچے با اخلاق ہو۔ لیکن بچوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے کرو، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو اور مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ تو والد اگر بد کلامی کریں گا بچہ بد کلامی کرے گا، والد اچھی بات کریں گا بچہ اچھی بات کریں گا، عورتیں آپس میں اچھی بات کریں گی بچیاں اچھی بات کرنا سیکھیں گی۔ تو ہمیں اخلاق یاد رکھیے، اس کا معیار بڑھانا یاد رکھیے، ورنہ بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کا وہ حال ہے گھروں میں بھی، اور اس کے اثرات آپ باہر محلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ تمام کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر موجود جمعیت اہل حدیث کے امیر، دیگر ذمہ داران، علماء کرام، دعات، سوشل ورکرز، پروگرام کے آرگنائزر، مرد اور خواتین اور پیارے بچوں، جو آج کی جو ایک کانفرنس منعقد کی گئی تھی جس کے اندر برائی کے تعلق سے برائی کیا ہے اور کیسے اس کو دور کیا جائے وہ ہم دیکھ رہے ہیں۔ مجھے جو ٹاپک اور عنوان دیا گیا وہ یہ ہے کہ گھر میں پائی جانے والی عمومی جو برائیاں ہیں ان برائیوں کو اس سے کیسے بچیں یا اس کو کیسے دور کریں۔ انشاءاللہ عزیز آج کی اس تقریر میں مختصر انداز میں 5 برائیوں کو گنانے کی کوشش کروں گا جو عموماً گھر میں ہوتی ہے، اور اس کو ہم کوشش کریں گے کہ گھروں سے اس کو نکالیں، اس لیے کہ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ نحل کی آیت نمبر 80 کا یہ حصہ ہے، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ ہم نے گھروں کو اطمینان اور سکون کی جگہ بنایا ہے، سکینت کی، ٹھہراؤ کی جگہ بنایا ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں پریشان ہیں، بلکہ یہ بات سامنے بار بار آ رہی ہے کہ سب سے زیادہ پریشان لوگ گھروں میں ہی ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ گھر سے باہر جا کر رہنا لوگ پسند کرتے ہیں۔ اگر میں اعلان کر دوں کہ کسی دن جو ویک ڈے ہے، ویکینڈ نہیں، ویک ڈے ہے، کام کا دن ہے، اور کوئی اعلان کر دے کہ آج ہاف ڈے چھٹی ہے آپ کو چلے جائیے، تو ایسے کتنے لوگ ہیں جو گھر جانا پسند کریں گے؟ کسی سے پوچھا جائے آپ کہاں جائیں گے تو کہیں گے میں مال میں جاؤں گا، آپ تو کہاں میں تھیٹر میں، آپ کہاں میں باغ میں، آپ کہاں میں پارک میں، آپ کہاں میں گھومنے جاؤں گا۔ ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو یہ کہیں گے میں گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ جو بھی یہ کہیں گا لوگ کہیں گے بیچارہ
کیا بولیں گے، قسمت کا مارا، دنیا سے ہارا، پریشان، کہاں جا رہا؟ گھر جانے کی بات کر رہا ہے وہ، بیوی کے ظلم سے کتنا پریشان ہے، دیکھو بول بھی نہیں سکتا کہ باہر جانا ہے. تو یہ حالت ہے ہماری، گھر بہت کم لوگ جا رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ سے سوال ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد کہاں جانا پسند کرتے؟ تو کہا وہ گھر آ جاتے ہیں. گھر سکون کی جگہ ہے، گھر اطمینان کی جگہ ہے، لیکن آج ہمارے گھر نظر نہیں آ رہے. کیوں؟ چند وجوہات ہے، یاد رکھیے. میں آپ کے سامنے 5 رکھ رہا ہوں، اور بھی کہیں ہو سکتی ہے، علماء حضرات آپ کو اور بتائیں گے، کتابیں وغیرہ موجود ہیں، آپ اس کو پڑھیے. تو آئیے سب سے پہلی وجہ جو میں نے نکالا ہوں کہ گھر کے اندر جو برائیاں، عمومی برائیوں میں ایک بڑی برائی یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے پاس پردے کا نظم نہیں ہے. آپ کہیں گے گھروں میں پردہ کہاں سے آ گیا؟ لیکن جس سوسائٹی اور جس فیملی میں ہم رہتے ہیں وہاں جوائنٹ فیملیز اکثر ہماری ہے نہیں ہے جوائنٹ فیملی کا سسٹم. تو ان جوائنٹ فیملی کے سسٹمز کے اندر کیا پردہ ہو رہا ہے؟ یا گھروں میں کون آئیں گا اور کون جائیں گا اس کا کوئی نظام طے ہے؟ ہر آدمی دروازہ کھلا دیکھ رہا ہے اور اندر داخل ہو جا رہا ہے. ہر آدمی کے سامنے آپ کی بیوی یا آپ کی بچیاں جو بالغ ہو چکی ہے وہ بے پردہ جا رہی ہے. کزنس کے نام پر لوگ گھر میں آ رہے ہیں اور ان کے سامنے کوئی پردہ نہیں کیا جا رہا ہے. خلیرے بھائی، پھوپھیرے بھائی، مومیرے بھائی، چچیرے بھائی یا بہنیں آ رہی ہے تو ادھر بھائی یا بہنیں ہیں وہ پردہ نہیں کر رہے ہیں. تو ایک بہت بڑی برائی ہمارے اندر جو آ چکی ہے، یاد رکھیے پردے کا نظم گھروں کے اندر باقی نہیں رہا. یاد رکھیے کامن فیملیز ہے، جوائنٹ فیملیز ہے، جیٹھ ہے، دیور ہے، دیگر رشتہ دار ہے، کوئی پردے کا نظم نہیں. یاد رکھیے کوئی سسٹم نہیں. یاد رکھیے تو یہ ایک بہت بڑی گھر کے اندر کی برائی ہے کہ پردہ گھر میں نہیں ہو رہا ہے. یاد رکھیے اس کا لحاظ نہیں رکھا جا رہا ہے. چلیے حیدرآباد کے ماحول میں میں نے یہ چیز تو دیکھا الحمدللہ، گھر سے باہر کوئی خاتون بغیر پردے کی نہیں جاتی ہے. ایک ماحول ہے، سماجی پریشر ہے، ماشاءاللہ اچھا پریشر ہے، مطلب ایک اچھا دباؤ ہے، اچھائی کے اندر ہے کہ پردہ کرنا چاہیے. لیکن گھر کے اندر بھی سسٹم ہو چکے، مجھ سے کہا گیا عمومی گھر کے اندر پائی جانے والی برائیاں، تو یہ ایک بہت بڑی برائی ہے جس سے بہت سارے مسائل گھروں میں پیدا ہو رہے ہیں. کزن میرجز اسلام میں اجازت ہے، یا ایسے جیسے سگے، پھوپھیرے، خلیرے، چچیرے شادی، لیکن یہ جو پہلے افیئرس ہو جا رہے ہیں، خاندان پریشان ہو جا رہا ہے، پھر کزن میرج کر دیے جا رہے چونکہ جائز ہے. سوال یہ ہو رہا کیوں ہے؟ بے پردگی کے نتیجے میں. ایسے بھی مسائل سامنے آ رہے ہیں جس کے اندر بے پردگی کے نتیجے میں نکاح کسی اور سے ہوا ہے، نظر کسی اور کے اوپر ہے. یہ سب گھر کا ماحول ہے، اور یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص سوال ہوا تھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیور کے معاملے میں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، میرے اور آپ کی بات نہیں یاد رکھی. دیور کے معاملے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو آپ نے ہموں کے تعلق سے سوال ہو تو آپ نے کہا کہ دیور تو موت ہے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. اب ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ میرا دل صاف ہے، میری نظریں صاف ہے، آنکھوں کا پردہ اصل پردہ ہوتا ہے، جسمانی پردے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ جوائنٹ فیملی میں رہیے، اس سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب جوائنٹ فیملی میں ہے تو پردے کا نظم بھی ہونا چاہیے. یہ ضروری نہیں کہ وہ آ کر جیٹ کے سامنے بیٹھیں، جو ہے بھائی کی بیویاں جو ہوتی ہے، یا دیور کے سامنے بیٹھیں، یا کزنس آ جائے تو آپ پردہ نہ کریں. تو پہلی چیز میں کہوں گا پردے کا نظم گھروں کے اندر اپنے درست کیجئے، چونکہ اس سے بہت ساری برائیاں آتی ہیں. یاد رکھیے، اور بہت سارے بار جو مسائل ہوتے ہیں جس کی رپورٹس آپ نیوز ایجنسی سے لے سکتے ہیں یا کوئی پولیس اسٹیشن یا پولیس والوں سے لے سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو عزتوں پر ہاتھ ڈالے جاتے ہیں وہی لوگ ڈالتے ہیں جو سب سے قریب ہوتے ہیں، لیکن رپورٹ نہیں ہوتے یہ کیسز، اس لیے کہ ان کو سب پتہ ہے. تو احتیاط بہت ضروری ہے. تو گھر کے اندر پردے کا نظم ہو، پہلی چیز. دوسری چیز یاد رکھیے وہ یہ ہے جو گھروں کے اندر عمومی برائیاں ہماری دیکھی جا رہی ہے وہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے جو برائیاں آتی ہیں. جوائنٹ فیملی میں رہنا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن پھر چولہا الگ ہو، پردے کا سسٹم ہو تو جوائنٹ فیملی میں رہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. چونکہ انڈیا کے اندر سوشو اکنامیکل کنڈیشن ہمارے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ ہر آدمی ایک الگ گھر میں رہے، تو لوگ ساتھ رہتے، مخلوط رہتے، لیکن ساتھ رہنے کا معنی یہ نہیں کہ ہر چیز غلط ملت ہو جائے. اب جوائنٹ فیملی کا ایک پہلا پرابلم کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ میں جوائنٹ فیملی میں رہتا ہوں، میں بڑا بھائی ہوں، میرے چھوٹے بھائی ہیں، میری انکم گروپ الگ، اس کی انکم گروپ الگ، میرے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں، اس کے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں، لیکن چولہا تو ایک ہی ہمارے پاس. اب کیا ہوگا؟ نتیجتاً مجھے وہ کھانا ہے جو سب کھا رہے ہیں، تو پھر ایک کھانا سب کے ساتھ ہوتا ہے، ایک کھانا کمرے کے اندر ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے میرے بچے کچھ اور کھانا چاہتے ہیں. تو جوائنٹ فیملی میں رہیے لیکن چولہا الگ کیجئے. پھر چولہا الگ نہیں ہونے سے بہت سارے فتنے اور بہت ساری برائیاں سامنے آتی ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا جوائنٹ فیملی کے اندر جو ذمہ دار ہوتا ہے اس کا یہ ہمیشہ کہنا ہوتا ہے میرے جیتے جی چولہا الگ نہیں ہو سکتا.
جب تک میری آنکھ بند نہیں ہوتی تم الگ نہیں ہو. الگ ہونے کا معنی ہر بار یہ نہیں ہے، یا ساتھ رہنے کا معنی ہر بار یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ساتھ ہو ہماری. ایک بلڈنگ میں رہیے، الگ الگ فلیٹس الگ الگ روم سے رہیے، سب کا چولہا الگ کر دیجئے، سب اپنے اعتبار سے جو انکم گروپ ہے ویسا کمائیں گے ویسا کھائیں گے. نہیں، وہ سب ساتھ ہونا. نتیجتاً بہت سارے پھر مسائل فیملیز کے اندر شروع ہوتے. پہلا چولہے پہ شروع ہوتا ہے. دوسرا یاد رکھیے جو معاملہ ہوتا ہے، یاد رکھیے لڑائی اور جھگڑے جتنے ہو رہے ہیں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے نتیجے میں جو ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے بہت زیادہ ہے. جیسا مثال کے طور پر آپ کسی سوشل ورکر سے پوچھیے، فیملی کونسلر سے پوچھیے، پولیس اسٹیشن جا کے رپورٹ نکالیے، این جی او سے بات کیجئے کہ جو جھگڑے ہو رہے ہیں میاں بیوی کے، اس جھگڑے کے اندر جو پہلا جملہ آ رہا ہے کہ جھگڑا شروع کیوں ہوا، جھگڑے کا مسئلہ کیا ہے، تو ہر آدمی یا ہر عورت کا قول یہ ہے، جو عورت نے کیس ڈالا وہ کہہ رہی ہے میرا شوہر تو گلاب کا پھول ہے، میرا شوہر تو کمل کا پھول ہے، لیکن بس وہ کیچڑ میں اگا ہوا ہے، میرے کو پرابلم اطراف کے لوگوں سے ہے، شوہر سے نہیں ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مطلب وہ جوائنٹ فیملی کے نام پہ ایسی ایسی چیزیں لاگو کر دی گئی. نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ ایک عورت کو جو گھر میں آئی ہے بیاہ ہو کر، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میرا انڈیپینڈنٹ کوئی لائف ہے یا نہیں ہے. ساتھ رہیے، ایک گھر میں رہیے، چولہے الگ ہو، کمرے الگ ہو، سب اپنے اپنے کمروں میں اپنے اپنے اعتبار زندگی گزارے. والدین ساتھ رہے، بڑے بھائی کے ساتھ رہیے، آئیے ملیے، مرد اپنا کھانا کھائے، عورتیں اپنا کھانا کھائے، پردے کا بھی مسئلہ حل ہوتا ہے سب. لیکن ہم یہ نہیں کر رہے ہیں. یاد رکھیں نتیجتاً پھر ہو رہا ہے ساس بہو کے جھگڑے آپ نے سنے، ننن دیورانی جیٹھانیوں کے جھگڑے آپ سن رہے ہیں. ہمارے پاس پھوپھوؤں سے محبت کم ہوتی جا رہی ہے سماج میں، اس لیے کہ ماں ہمیشہ پھوپھو کی کمپلین ہی کرتے رہتی، تیری پھوپھی تو ایسا کرتی، وہ آتی چمرک تو فلاں مسئلہ ہوتا گھر میں پورا، تو پورا گھر کا سوشل آرڈر اور نظام خراب ہو رہا ہے. یاد رکھیں اس کے نتیجے میں اس کے اندر ایک مسئلہ جو یہ ہوتا ہے، یاد رکھیے جو ہمارے جوائنٹ فیملی سسٹم میں دیکھا جا رہا ہے، یا لوگ اپنے رشتوں کو صحیح سے نہیں نبھا رہے، اس کے نتیجے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک بچہ جو اپنے ماں سے متاثر رہتا ہے، اس کا اثر لیتا ہے، وہ بچے کو دیکھا جا رہا ہے کہ اس میں لیڈرشپ کوالٹیز کبھی نہیں پیدا ہوتی ہے. اس میں لیڈرشپ کوالٹی اس لیے پیدا نہیں ہوتی ہے کہ اپنی ماں کو سہما ہوا، ظلم سہتا ہوا، کوئی اس کو کوس رہا ہے سنتا ہوا، کسی کے جانے کے بعد اس کے پیٹھ پیچھے بولتا ہوا، آنسو بہاتا ہوا پاتا ہے، تو وہ ڈپریس بڑا ہوتا ہے. اور بچے دیکھیے ڈر اور خوشی بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. ماں نے پہلی بار جھنگور کو دیکھ کے چلایا، جھنگور آ گیا، تو بچے نے جھنگور سے ڈرنا سیکھ لیا، چپلک سے ڈرنا سیکھ لیا. تو ماں کو روتے ہوئے دیکھ رہا ہے، چونکہ اس سسٹم کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ سب جانتے ہیں. نتیجتاً وہ بھی ویسا بڑھتا ہے اور ایک غلام مینٹالٹی سے آگے بڑھتا ہے. لہٰذا ہم کو ضروری ہے اگر ہم ساتھ رہتے ہیں تو سب کے اپنے اپنے حقوق دیے جائے اور سب اپنے اپنے حقوق کو استعمال کریں. کوئی اس کا یہ آدمی اس کے حق میں نہ گھسے، وہ آدمی اس کے حق میں نہ گھسے. لیکن ہمارے پاس جب بھی ساتھ ہو رہے، ہر آدمی دوسرے کے حقوق میں گھستا چلا جا رہا ہے، اتنا گھس جا رہا ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں. تو سب کے اپنے دائرے کار ہے، اس میں ہمیں رہنا چاہیے. اب اسی فیملی سسٹم کے اندر جب کوئی نظام نہیں ہوتا جوائنٹ فیملی میں، پھر کینہ، بغض، حسد، چغلی، پیٹھ پیچھے بات کرنا، یہ ساری برائیاں پھر سماج میں اور فیملی میں عام ہو جاتی ہے. یاد رکھیں اسی طرح ہمارے گھروں کے اندر جو برائیاں ہیں، یاد رکھیں ایک بڑی برائی وہ یہ ہے بد اخلاقی. آپ دیکھیے بڑوں کو اور بچوں کو بد اخلاقی انتہا تک پہنچ گئی. یاد رکھیں اب تو حال یہ کہ کوئی مہمان بھی آئے تو تکلف محسوس نہیں کرے کہ اچھی بات کرے. اور سب سے زیادہ بد اخلاقی میں یاد رکھیے زبان سے ہونے والی بد اخلاقیاں، بد کلامی کرنا، گالی دینا، برے الفاظ استعمال کرنا، سلینگ میں بات کرنا، مطلب جو بازار میں زبان استعمال ہوتی ہے سلینگ میں ایک دوسرے سے بات کرنا، لوگوں کو حقیر سمجھنا، تکبر اختیار کرنا. تو کئی برائیاں یاد رکھیے اخلاقی ہمارے سماج میں آ چکی ہیں، جبکہ اخلاق کی اسلام میں کتنی اہمیت ہے. پیرنٹس کا کام ہے، سرپرست کا کام ہے، والدین کا کام ہے کہ وہ بچوں پہ خاص محنت کرے اس معاملے میں کہ بچے با اخلاق ہو. لیکن بچوں کی خصوصیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ بچے وہ نہیں کرتے جو ان سے کہا جاتا ہے کرو، بچے وہ کرتے ہیں جو آپ کو اور مجھے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. تو والد اگر بد کلامی کریں گا بچہ بد کلامی کریں گا، والد اچھی بات کریں گا بچہ اچھی بات کریں گا، عورتیں آپس میں اچھی بات کریں گی بچیاں اچھی بات کرنا سیکھیں گی. تو ہمیں اخلاق یاد رکھیے، اس کا معیار بڑھانا یاد رکھیے، ورنہ بد زبانی، بد کلامی، بد اخلاقی کا وہ حال ہے گھروں میں بھی، اور اس کے اثرات آپ باہر محلوں میں بھی دیکھ سکتے ہیں. لوگ ایک دوسرے کے گھر پہ جا رہے ہیں، بچے سامنے والے کو اس کے باپ کے نام سے بلا رہے ہیں. مذاق سے سنا نا آپ نے کہ باپ کے نام سے بچے کو پکار رہے ہیں. باپ کو نہ جانے کیا کیا القاب دیے جا رہے ہیں. سڑک پر گاڑی چلانے کا انداز دیکھیے ان کا کیسا ہے، ہارن مارنے کا ان کا طریقہ کار کیسا ہے.
ان کے ہر چیز آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے یہ قوم اخلاق میں گرتی چلی جا رہی ہے، یاد رکھیے۔ اور کسی بھی قوم کا معیار اگر دیکھنا ہے اس کی بلندی کا، وہ اس کے اخلاق سے پہچانی جاتی ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا اخلاق کو ہم بنیاد بنائیں، اخلاق کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنائیں۔ اخلاق کبھی کبھار وہ کام کر جاتے ہیں جہاں بڑے بڑے الفاظ بھی کام نہیں کر پاتے ہیں، اخلاق وہ کام کر جاتے ہیں، یاد رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، صحابہ کی زندگی ہے، اور اسلاف کی واقعات پڑھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اخلاق سے کیسے لوگوں کو متاثر کیا۔ اور یہ بات بھی تو آپ سوچئے نا، ہم لوگوں کو کیوں پہچانتے ہیں، کس نام سے اور کیوں پہچانتے ہیں؟ ہم ان کے اخلاق کے بنیاد پہ پہچانتے ہیں۔ میں ٹرین میں جا رہا تھا، میرے پاس ایک انسان تھا، وہ فلاں مذہب کا تھا، اس نے مجھے کھانا آفر کیا، آپ نے بولا یہ اچھے لوگ ہیں، اس کے اخلاق سے آپ نے اس کی اچھائی پہچان دی اور آپ کہہ رہے اچھے لوگ ہیں۔ کسی قوم کو آپ برا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ اس کو دیکھا، اس کی کچھ بد اخلاقی دیکھی تو آپ کہتے ہیں یہ لوگ بہت برے رہتے ہیں یار۔ تو یہ بات کو یاد رکھیے، قوموں کو اخلاق سے پہچانتی ہے۔ تو لہٰذا گزارش کروں گا گھروں کے اندر اخلاق کی تعلیم بڑھائی جائے۔ والدہ سے خاص طور سے گزارش کروں گا بچوں کی اس معاملے میں کڑی نظر رکھ کے زبردست تربیت کریں۔ چوتھی چیز جو آپ کے سامنے آج رکھوں گا وہ یہ ہے کہ جو گھروں کے اندر عمومی برائیاں، اس میں سے یہ ہے جو بڑی برائی ہے، فیشن پرستی اور فضول خرچی۔ فیشن پرستی اور فضول خرچی نے امت مسلمہ کا بیڑا غرق کر دیا، یاد رکھیں۔ آج فیشن پرستی کے نام پر وہ چیزیں ہو رہی ہے، وہ چیزیں کھائی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، لگائی جا رہی ہے، اوڑھی جا رہی ہے، پہنی جا رہی ہے، استعمال کی جا رہی ہے، جس کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تو یہ فیشن چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈ چل رہا ہے تو کرنا ہے، ٹرینڈز کو فالو کرنا تو ضروری ہے۔ تو یہ بہت عام ہو چکا ہے، یاد رکھیں۔ کپڑوں کے اندر بیجا خرچ، گھروں کے اندر استعمال ہونے والی چیزیں، پردے، صوفے، بیجا خرچ، گھروں جو ہے اسی طرح جو ہے فیشن پرستی کے اندر گیجٹس، مختلف چیزوں کا استعمال کرنا جس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں جیب میں سے ایک فون نکال رہا ہوں، فون پر ایک مخصوص نشان بنا ہوا ہے اور مجھے اس کا رنگ ٹون بھی چینج نہیں کرنا آتا ہے، پھر کیوں استعمال کرتا ہوں؟ اس لیے کہ وہ اسٹیٹس کا سمبول ہے۔ وہی پیسوں میں آپ نہ جانے کتنے لوگوں کی مدد کر سکتے تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کسی مخصوص فون کو استعمال مت کیجیے، میں کہہ رہا ہوں ضرورت ہے تو سب کچھ کیجیے، ضرورت نہیں تو صرف فیشن کے لیے، ٹرینڈ کے لیے، لوگ کیا بولیں گے، سوسائٹی کے لیے مت کیجیے یہ سب چیزیں۔ تو آج فیشن پرستی کے نام پہ کیا کچھ برائیاں نہیں ہو رہی؟ خواتین کو تو مخصوص ڈھنگ سے دیکھا جا رہا ہے، فیشن کے نام پہ اتنا کچھ کیا جا رہا ہے، ہر دعوت میں ایک نیا کپڑا چاہیے۔ پڑوس میں لوگ غریب ہیں، اس بستی سے نکل جائیے، باہر نکلیے، لوگوں کو پہننے کو کپڑا نہیں، اور یہاں ہر شادی میں کپڑا چاہیے، نئی جیولری چاہیے، نہیں تو کم از کم امیٹیشن چاہیے، بچوں کو نئے کپڑے چاہیے، ہر عید پہ 4 جوڑے چاہیے، ہر شادی پہ 10 جوڑے چاہیے، الگ الگ دن میں پہننے کے لیے۔ شادی سے پہلے 5 دن پروگرام، شادی کا پروگرام، ولیمے کا پروگرام، پہلی سانچک، پہلی جمعہ کی، دوسری جمعہ کی۔ تو کپڑوں کے اندر تو فیشن پرستی نے یاد رکھی بیڑا غرق کر دیا۔ استعمال کی چیزوں میں اتنی زیادتی کہ مجھے یہاں تک چیزیں بتائی گئی کہ ایک شادی میں جانے کے لیے 5,000 روپے تیار ہونے کے لیے دیے جا رہے ہیں، چہرے کو صرف بنانے کے لیے، چہرے کو مخصوص شیپ اور مخصوص کلر کا شیڈ دیے جانے کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ ہو رہا ہے، یاد رکھیں۔ دن 2 دن اس کے لیے لگائے جا رہے ہیں۔ گزارش کروں گا یہ عمومی برائیاں ہیں، اس کو نکالیے۔ آپ جیسے اللہ نے جیسا بنایا سب سے بہترین بنایا۔ ہاں کسی خاتون کو سجنا ہے اپنے شوہر کے حد تک کرے وہ، لیکن یہاں وہ سجتی ہے شوہر کے نام سے، اور آنے کے بعد دعوت میں شوہر اس کو پہلی بار دیکھتا ہے جب وہ منہ دھو کے بیٹھی بھی رہتی ہے۔ جیسے بھائی شوہر کے لیے ہم تیار ہو رہے تو شادی میں بیچارہ آیا کام سے، ریڈی ہوا، چلو بیگم، تو بیگم برقعے میں تھے، پیچھے بیٹھے، گاڑی میں چلے، یا کار میں ہے تو پیچھے، بچے ہیں تو بچے نہیں تو سائیڈ میں، وہاں گئے، وہ اتری، دعوت میں گئے، جس نے اس کو دیکھا وہ وہاں کی عورتیں تھیں، کیمرہ مین تھا، برتنے والے تھے، وہ سب تھے۔ شوہر نے تو دیکھا نہیں ابھی بھی، گھر آنے کے بعد منہ دھونے کے بعد پہلی بار وہ اپنی بیوی کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ خرچہ ہو رہا ہے، بہت خرچ اس میں کیا جا رہا ہے۔ فضول خرچی کے اندر آپ دیکھیے گھروں کی تعمیرات میں کتنی فضول خرچی ہے۔ خود گھر کے اندر عمومی جو برائیاں ہو رہی وہ یہ ہے کہ ہم خام و خواہ گھروں کو ایسا تعمیر کر رہے ہیں جیسے ہم کبھی اس میں سے جانے والے نہیں ہیں، ہمیشہ یہ گھر میرے ساتھ رہنے والا ہے۔ اس میں آپ اعتدال رکھیے، آپ کو اللہ نے حیثیت دیا، ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں خرچ، اعتدال ہوتا ہے نا ہر چیز کا، ایک میانہ روی جس کو بولتے ہیں، مڈل موسٹ پاتھ لینا ہے آپ کو۔ من مانی گھروں کی تعمیر میں من مانے خرچے، گاڑیوں کا خام و خواہ تبدیل کرنا، کاسمیٹک کے نام پہ فلاں خرچے کرنا، یاد رکھیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اور ایک بڑا خرچہ جو فضول خرچی کے اندر جو سب سے بڑا خرچہ یاد رکھیے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے شادیوں کو اپنا ہدف اور ٹارگٹ بنا دیا زندگی جینے کا۔ تعلیم ٹارگٹ نہیں ہے، تربیت ٹارگٹ نہیں ہے، دنیا اور آخرت کے لیے تیاری کرنا ٹارگٹ نہیں ہے، فن ہنر سیکھنا ٹارگٹ نہیں ہے۔ ٹارگٹ ایک اچھی شادی ہو جائے تو حج کو جا کے آ جائیں گے پھر، مطلب شادی کے لیے انسان جی رہا ہے۔ اور شادیوں کو اس درجے مہنگا کیا
کہ میں سمجھتا ہوں 15-20 لاکھ سے نیچے تو شادی ہو نہیں رہی. چلو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں یہ فضول خرچی سے بچنے کا فائدہ کیا ہوگا. ایک شادی میں سمجھ لیجئے ایک انسان 2 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے. کتنے خرچ کر رہا ہے؟ 2 لاکھ. جانے دیجیے 1 لاکھ. ایسا محالی 1 لاکھ شادی میں خرچ ہوتا ہوگا، لیکن سمجھ لیجئے 1 لاکھ میں شادی ہو رہی. اور حیدرآباد شہر کے اندر ایسے 1 لاکھ لڑکے ہیں اور لڑکیاں جن کی شادی ہونا، ویسے زیادہ ہے لیکن 1 لاکھ سمجھ لیجیے، حساب کرنے میں آسانی ہوں گی. ٹھیک ہے، تو 1 لاکھ لڑکی کی شادی ہو رہی ہے لڑکوں سے، اور لڑکے تو دونوں فنکشن کر رہے ہیں، اور دونوں میں صرف 1 لاکھ خرچ ہو رہا ہے. 1 لاکھ کی بات کر رہے ہیں ہم، صرف 1 لاکھ، زیادہ نہیں بات کر رہے ہیں. تو دونوں مل کے کتنا روپیہ خرچ کر رہے ہیں؟ 2 لاکھ روپیہ. 2 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں 2 لاکھ شادیوں میں. اس کو آپ ملٹیپلائی کیجیے تو 4000 کروڑ روپیہ صرف شادی میں خرچ ہونے والا ہے. یہ 4000 کروڑ روپیہ اتنا پیسہ ہوتا ہے کہ اگر یہ جمع کر لیا جائے تو حیدرآباد میں کوئی مسجد، کوئی مدرسہ، کسی انسٹیٹیوشن کو، کسی این جی او کو چلانے کے لیے چندہ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کمپنیاں 100 200 کروڑ کی آپ جو نام سنتے ہیں نا، بڑے بڑے فلاں کمپنی فلاں 100 کروڑ کا یونٹ ہے، 200 کروڑ کا یونٹ ہے. آپ 4000 کروڑ روپئے صرف 1 لاکھ خرچ کریں گے تو ڈالنے والے شادیوں کے اندر. یہ اسراف کا حال ہے، اور 1 لاکھ میں تو ہوتی نہیں ہے. تو 10 لاکھ لے لیجیے ادھر سے، 10 لاکھ ادھر سے، آپ دیکھیں 20 لاکھ حساب لگائیے کتنا ہو رہا، کتنے ہزار کروڑ، 20,000 کروڑ روپیہ شادیوں میں خرچ ہوں گے. وہ بھی 1 لاکھ شادیاں ہی ہیں. ابھی تو شادیاں زیادہ ہے، 10-15 لاکھ تو ہوں گے نا. اتنی بڑی آبادی ہے شہر کی، تو ایسے اتنے بچے تو ہوں گے نا، بچے بچیاں. تو ہم کہاں پیسہ خرچ کریں؟ ہدف کیا ہے؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ یہ فضول خرچی. اللہ اکبر. اس درجے کی تعلیم میں پیچھے، تربیت میں پیچھے ہے، لیکن بس شادی اچھی ہو جائے اس کو ہدف ہم نے بنا لیا. یہ باتیں بھی ہم سنتے ہیں کہ عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ کنگن جو تھے نا میرے بچی کی شادی میں بک گئے. تو بچی کی شادی ہدف تھی، ٹارگٹ، تو کنگن بیچ دیے. اب ٹارگٹ بدلو، بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم میں کنگن بک گئے. زمین بیچی گئی، شادیوں میں نہیں، زمین بیچی گئی. امت کو آگے بڑھانے، انسٹیٹیوشنز کھولنے، تربیتی ادارے کھولنے کے لیے اللہ اندر ہم نے جو ہے زمینات کو بیچا. کتنا ایک دوسرے کو لوٹ کے کھائیں گے شادیوں کے نام پر ہم. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ چوتھی، 5ویں اور آخری چیز جو ہے عمومی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی ہے، یاد رکھیے، جس کے تعلق سے مجھ سے پہلے 2-3 مقرر نے اچھے خاصے پوائنٹس رکھ دی، بس میں سرسری طور سے ختم کروں گا. وہ ہے میڈیا کا غلط استعمال. میڈیا کسی زمانے میں ٹی وی کے ذریعے آتا تھا، آج انٹرنیٹ کے ذریعے آتا ہے، اور اس کے کئی مظاہر ہیں، کئی طریقوں سے ہم دیکھتے ہیں. ٹی وی کی شکل میں، موبائل کی شکل میں، گیجٹ کی شکل میں، ٹیبلٹ کی شکل میں، کئی شکلیں اس کی. یاد رکھیں میڈیا کا ہم یا اسکرین کا ہم صحیح استعمال نہیں کر رہے. یاد رکھیں آج ہمارا میڈیا ہم کو اللہ سے دور کر رہا ہے. آج میڈیا بد اخلاقی پیدا کر رہا ہے. آج میڈیا کا غلط استعمال کے کئی نقصانات یاد رکھیں اپنی زندگیوں میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے لیے میڈیا کا صحیح استعمال کیجیے، اللہ کے لیے. حالت یہ یاد رکھیے، خاص طور سے ایک مخصوص کمپنی نے ایک اسکیم لانچ کی تھی، اتنے GB آپ کو فری پر ڈے. وہاں سے تو 2017-18 سے تو امت کا بیڑا غرق، پوری انسانیت کا بیڑا غرق. ہر کسی کو وہ اتنے GB خرچ کرنا ہے. حالت یہ کہ رات میں 11 بجے لوگ ڈیٹا کا صدقہ کر رہے ایک دوسرے کو. چل ختم ہونے والا، باقی لے لے، ہاٹ اسپاٹ کھول کے چل تو لے لے. ڈیٹا کا صدقہ کیا جا رہا ہے. یاد رکھو یہ ڈیٹا جو آپ خرچ کرتے ہو، اس کا خرچ ہونے والا ایک بائٹ نہیں، BYT بائٹ نہیں، BIT بٹ، بائٹ کا بھی چھوٹا حصہ ہوتا ہے. اللہ کے پاس جواب دینا ہے کہاں خرچ ہوا، کیا دیکھا گیا، کیا استعمال ہوا. اور یہ بات نوجوانوں خاص یاد رکھو. کسی کہنے والے نے ایک بڑی اچھی بات کی تھی کہ اکیلے میں گناہ کرنے سے ڈرو. موبائل اسکرینس پہ اکیلے میں کریں، اکیلے میں گناہ کرنے سے ڈرو، اس لیے کہ یہاں جو جج ہے وہی گواہ ہے. اکیلے میں انسان نے گناہ کیا، اللہ دیکھ رہا ہے، جج بھی وہ ہے، گواہ بھی وہ ہے اس چیز کے اوپر. بتاؤ ایک کیس کے اندر جج بھی جو ہو وہی گواہ ہو، بچنے کے چانسز کیا ہیں آپ کے؟ تو اللہ کے لیے میڈیا کا صحیح استعمال ہو، صحیح استعمال. سوشل میڈیا کے چکر میں آج میاں بیوی کا رشتہ ختم. سب سے قریبی رشتہ جسمانی اعتبار سے میاں بیوی کا ہے. دونوں ایک بستر پہ سو رہے ہیں، پیٹ کو پیٹ لگی اور کٹ 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 آوازیں آ رہی ہیں. جب شوہر ادھر جھانک رہے تو بیوی بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے. جب بیوی ادھر جھانک رہی تو شوہر بول رہے پرائیویسی نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، اور کٹ 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 چالو ہے. کیا پرائیویسی ہے ایسی دونوں کے بیچ میں؟ ہاں چلو ٹھیک ہے، کوئی سیکرٹ ہے کمپنی کا ایک الگ بات ہے، لیکن آدھی رات کو 1 بجے تو کوئی کٹ کٹ سیکرٹ تو ڈسکس نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا ہے. سوشل میڈیا نے یہ حال کر دیا کہ بچوں کی تربیت کے لیے ہم پاس وقت نہیں ہے. گھومنے جا رہا ہوں میں، میرے سارے بچے میرے کیمرہ مین ہیں، میرا ایسا شاٹ لو بیٹا، میرا آڑا شاٹ لو بیٹا، میرا کھڑا شاٹ لو بیٹا. مطلب وہ بچے نہیں رہے، ان کے بچپن ختم کر کے ان کو کیمرہ مین بنا دی. مطلب گھومنے جاؤ آپ، تصویریں لو دوسروں کو بتانے کے لیے، تو آپ اپنے لیے گھوم رہے ہیں، دوسروں کے لیے گھوم رہے ہیں.
تو یہ سوشل میڈیا کا بہت غلط استعمال ہے، ریلیشن شپ خراب ہو رہے ہیں، بچوں کی تربیت نہیں ہو رہی، ڈرگز، نیوڈیٹی، ایزی منی کے چکر، فراڈز، لائف سٹائل ٹرینڈز سب اسی سے آ رہے ہیں، اور بہت زیادہ برائیاں ہمارے گھر میں اور سماج میں آ رہی ہیں۔ میری گزارش ہوگی اس میڈیا کو، اس سوشل میڈیا کو بہت انٹیکٹ پکڑ کے رکھیں، والدین اپنے بچوں کو کیا یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر نظر رکھیں، وائی فائیز کے ساتھ ساتھ فائر والز بھی لگائے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا یوز ہوں گا اور کیا نہیں ہوگا۔ ہم بس وائی فائی تو فری کھول دیا، فائر والز کوئی چیز ہے کہ نہیں، خریدو وہ بھی، تاکہ کون سی ویب سائٹ کون سا انسان یوز کر سکتا کوئی نہیں، اس کو روکنا پڑے گا آپ۔ تو لہٰذا یہ چند باتوں کے ساتھ جو 5 مخصوص میں نے پوائنٹس جو مناسب سمجھے آپ تمام کے سامنے رکھے، تاکہ گھروں میں پائی جانے والی عمومی غلطیوں سے یا گناہوں سے ہم بچیں، تاکہ ہم ایک اچھی زندگی دنیا کی گزاریں، اپنے بچوں کی اچھے انداز سے تربیت کر سکیں، اور جو مقصد کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اس کو ہم پورا کر کے دنیا میں جائے۔ اسی کے ساتھ اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو ہر قسم کی برائی سے جو دور رکھے، ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے بچوں کی صحیح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔